الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين صدق الله العظيم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے نیت المؤمنی خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میں نیت کرتا ہوں اللہ اس کے حبیب کی رضا کے لیے ثواب کی نیت سے کلام پیش کروں گا. آپ بھی نیت کر لیجئے، ثواب کی نیت سے شامل رہیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. آئیے کلام اعلیٰ حضرت کے اشعار پڑھتے ہیں. بڑا مشہور زمانہ کلام ہے تو مل کر آپ بھی شامل رہیے گا، انشاءاللہ خوب برکتیں حاصل ہوں. لم یات نذیرک فی نظر، لم یات نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. لم یات نذیرک فی نظر، مثل تو نہ شد پیدا جانا. جج راج کو
تاج تورے سر سو ہے جگراج کو تاج تورے سر سو ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا ہے تجھ کو شہ دو سرا جانا البحر والا پیدا جانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد آنے پر اعتکاف کی نیت کر لیا کریں کہہ لیجئے نویت سنت الاعتکاف جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا یاد رکھیے مسجد میں کھانے پینے سونے یا سحری افطاری کرنے یہاں تک کہ آب زمزم یا دم کیا ہوا پانی پینے کی بھی شرعاً اجازت نہیں البتہ اگر اعتکاف کی نیت ہوگی تو یہ سب چیزیں ضمناً جائز ہو جائیں گی اعتکاف کی نیت بھی صرف کھانے پینے یا سونے کے لیے نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کا مقصد اللہ تعالیٰ کی رضا ہو فتاوی شامی میں ہے اگر کوئی مسجد میں کھانا پینا سونا چاہے تو اعتکاف کی نیت کر لے کچھ دیر ذکر اللہ کرے پھر جو چاہے کرے یعنی اب چاہے تو کھا پی اور سو سکتا ہے
حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، میں درود کی کثرت کرتا ہوں، میں آپ پر درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کروں؟ فرمایا جتنا چاہو کر لو۔ انہوں نے عرض کی چوتھائی وقت، 1/4۔ فرمایا جتنا چاہو کر لو، لیکن اگر زیادہ درود پاک پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی نصف یعنی آدھا وقت۔ فرمایا جتنا چاہو پڑھو، مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی تہائی۔ فرمایا جتنا چاہو پڑھو، مگر زیادہ پڑھو گے تو بہتر ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں سارا وقت آپ پر درود پاک پڑھتا رہوں گا۔ ارشاد فرمایا پھر تو یہ تمہاری پریشانیوں کو کفایت کرے گا اور تمہاری مغفرت کا سبب بن جائے گا۔ دور ہو جائے دنیا کے رنجو علم، ہو عطا اپنا غم دیجئے چشم نم، مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام، مال و دولت کی کثرت کا طالب نہیں تم پہ ہر دم کروڑوں درود و سلام۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ دو مدنی پھول۔ نمبر 1، بغیر اچھی نیت کے کسی بھی عمل خیر کا ثواب نہیں ملتا۔ نمبر 2، جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوں گی اتنا ثواب بھی زیادہ ملے گا۔ آئیے کچھ نیتیں کر لیتے ہیں۔ نگاہیں نیچی کیے خوب کان لگا کر بیان سنوں گا۔ ٹیک لگا کر بیٹھنے کے بجائے علم دین کی تعظیم کی خاطر جہاں تک ہو سکا دو زانوں بیٹھوں گا۔ ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا۔ دھکا وغیرہ لگا تو صبر کروں گا۔ گھورنے جھڑکنے اور الجھنے سے بچوں گا۔ صلو علی الحبیب اذکر اللہ توبو الی اللہ وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والوں کی دلجوئی کے لیے بلند آواز سے جواب دوں گا۔ بیان کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ محرم الحرام ہمارے درمیان جاری و ساری ہے۔ یہ مہینہ ہر سال ہمیں شہدائے کربلا کی اور بالخصوص نواسہ مصطفیٰ سید الشہداء امام عالی مقام حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد دلاتا ہے، کیونکہ آج سے صدیوں پہلے 61 سن ہجری کو تاریخ اسلام میں حق و باطل کے درمیان ایک عظیم معرکہ پیش آیا جسے واقعہ کربلا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس معرکے میں شہدائے کربلا رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے استقامت بھرے انداز نے تمام اہل حق و باطل کے سامنے ڈٹ جانے اور ضرورت پڑنے پر دین اسلام کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے کا عظیم الشان سبق دیا۔ اگر سلطان کربلا حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو یزیدیوں کو تباہ و برباد کر سکتے تھے، مگر استطاعت اور قدرت کے باوجود خون کے پیاسوں پر بھی کرم نوازی فرمائی اور جنگ میں پہل نہ کی، بلکہ آپ آخری وقت تک ان کو سمجھاتے رہے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈراتے رہے۔
میدان کربلا میں حجت پوری کرنے کے لیے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر کا رخ کیا، اور جو کچھ فرمایا اس کا ہر لفظ کرم نوازی پر مبنی تھا۔ چنانچہ آپ نے جو ارشاد فرمایا وہ کچھ یوں تھا: اے لوگو، میری بات سنو اور جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرو، حتیٰ کہ میں تمہیں اس چیز کے متعلق نصیحت نہ کر لوں جو مجھ پر لازم ہو چکا ہے، اور اپنے آنے کا عذر بیان نہ کر لوں۔ بس اگر تم میرا عذر قبول کر لو، میری بات کی تصدیق کرو اور میرے بارے میں انصاف سے کام لو، تو تم اس معاملے میں بامراد ہوگے اور تم سے میرے متعلق کوئی سوال نہ ہوگا۔ ہاں اگر تم میری بات نہ مانو تو سنو۔ پھر آپ نے یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی: فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرُكُمْ عَلَيْكُمْ غُمَّةً ثُمَّ اقْضُوا إِلَيَّ وَلَا تُنظِرُونَ۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اپنے مایا ناز ترجمہ کنز الایمان میں کچھ یوں فرماتے ہیں: تو پھر تو مل کر کام کرو اور اپنے جھوٹے معبودوں سمیت اپنا کام پکا کر لو، پھر تمہارے کام میں مجھ پر کچھ الجھن اور پوشیدگی نہ رہے، پھر جو ہو سکے میرا کر لو اور مجھے مہلت نہ دو۔ مزید آپ نے ایک آیت مبارکہ کا حصہ اسی کے ساتھ تلاوت کرتے ہوئے پڑھا، اور وہ جز کون سا ہے؟ ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین۔ ترجمہ کنز الایمان: بے شک میرا والی اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ نیکوں کو دوست رکھتا ہے۔ پھر آپ نے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرنے کے بعد ان یزیدیوں سے فرمایا: تم لوگ میری نسبت کے بارے میں غور کر لو کہ میں کون ہوں۔ کیا تمہارے لیے میرا قتل جائز و درست ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کا نواسا نہیں؟ کیا سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے والد کے چچا نہیں؟ کیا سیدنا جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے چچا نہیں؟ کیا تم تک میرے اور میرے بھائی سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نہ پہنچا تھا کہ تم دونوں نوجوانان جنت کے سردار ہو؟ تو اگر تم میری بات کی تصدیق کرو تو سن لو کہ یہی حق ہے، یہی حق ہے، کیونکہ میں نے اس وقت سے جھوٹ نہیں بولا جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ جھوٹ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اور اگر تم مجھے جھٹلاتے ہو، میری بات نہیں مانتے، تو حضرت سیدنا جابر بن عبداللہ، حضرت ابو سعید، حضرت سہل بن سعد، زید بن ارقم یا حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے میرے متعلق پوچھ لو، کیونکہ ان سب نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے میرے متعلق یہ فضائل سن رکھے ہیں۔ کیا میری اس نصیحت میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات نہیں جو تمہیں میرا خون بہانے سے روک سکے؟ پھر آپ نے فرمایا: اگر تمہیں میری بات میں یا میرے متعلق نبی کا نواسا ہونے میں کوئی شک ہو تو خدا کی قسم مشرق و مغرب میں میرے سوا تمہیں یا تمہارے سوا کسی اور قوم میں کوئی نبی کا نواسا موجود نہیں۔ ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا تمہیں مجھ سے اپنے کسی مقتول کا بدلہ طلب کرنا ہے، یا میں نے تمہارا کوئی مال ضائع کیا ہے کہ اس کے بدلے مال چاہتے ہو، یا اپنے زخمیوں کا کوئی قصاص چاہتے ہو؟ آخر کس چیز کا بدلہ چاہتے ہو؟ وہ بدبخت خاموش رہے۔ آپ نے فرمایا: اے شبس بن ربعی، اے حجار، اے قیس، اے زید، کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خطوط بھیج کر نہ بلوایا تھا؟ وہ صاف مکر گئے اور بولے: ہم نے تو ایسا نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا: کیوں نہیں؟ خدا کی قسم تم ہی لوگوں نے ایسا کیا تھا، تم ہی نے خطوط بھیجے تھے۔ پھر فرمایا: اے لوگو، اگر تم میری بیعت کرنا پسند نہیں کرتے تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی محفوظ جگہ چلا جاؤں۔ بد نصیب قیس بن اشعث بولا: آپ ابن زیاد کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کر لیں، آپ کو چھٹکارا مل سکتا ہے۔
آپ نے فرمایا خدا کی قسم میں ہرگز اس فاسق و فاجر کی بیعت نہ کروں گا. اللہ کے بندو میں اپنے اور تمہارے رب کی پناہ لیتا ہوں اس سے کہ تم مجھے سنگسار کرو. میں تمہارے اور اپنے رب عز و جل کی پناہ لیتا ہوں ہر اس متکبر سے جو حساب کے دن پر یقین نہیں رکھتا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، بدبخت یزیدیوں نے نصیحت پر مشتمل آپ کے اس کریمانہ انداز کا جواب سخت اذیتیں اور تکلیفیں پہنچا کر دیا، مگر آپ کو مصیبتوں کا ہجوم حق سے نہ ہٹا سکا اور آپ کے عزم و استقلال میں کوئی کمی نہ آئی. حق و صداقت کا حامی مصیبت کی بھیانک گھٹاؤں سے نہ ڈرا اور طوفان بلا کے سیلاب سے اس کی ثابت قدمی میں کوئی فرق نہ آیا. دین کا شیدائی دنیا کی آفتوں کو خیال میں نہیں لایا. اگر آپ یزید کی بیعت کرتے تو وہ تمام لشکر آپ کے قدموں میں ہوتا، آپ کا احترام کیا جاتا، خزانوں کے منہ کھول دیے جاتے اور دولت دنیا قدموں پر لٹا دی جاتی. مگر جس کا دل حب دنیا سے خالی ہو اور دنیا کی ناپائیداری کا راز جس پر واضح ہو، وہ دنیا کے نمائشی رنگ و روپ پر کیا نظر ڈالے. حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راحت دنیا کے منہ پر ٹھوکر مار دی اور راہ حق میں پہنچنے والی مصیبتوں کا خوش دلی سے استقبال کیا. اور اس قدر آفتوں اور بلاؤں کے باوجود یزید جیسے فاسق معلن یعنی اعلانیہ گناہ کرنے والے شخص کی بیعت کا خیال بھی آپ کے قلب میں نہ آیا. اپنا گھر لٹا دیا، خون بہانا منظور کیا، مگر مسلمانوں کی تباہی اور بربادی گوارا نہ فرمائی اور اسلام کی عزت پر حرف نہ آنے دیا. خدا کی قسم میدان کربلا میں کربلا والوں کا اسلام کی خاطر اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرنا رہتی دنیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑی کرم نوازی تھی. اس کے علاوہ بھی ان حضرات کے کردار سے بہت سے پہلو مسلمانوں کے لیے قابل تقلید نمونہ ہیں. آئیے آج کے بیان میں ہم کربلا والوں کے کریمانہ انداز، ان کا عفو درگزر اور مہمان نوازی اور مسلمانوں کی خیر خواہی کے متعلق کچھ سنتے ہیں. چنانچہ ایک آدمی کے پاس 20 یا 30 اونٹ تھے، مگر وہ ان کے کھانے پینے کا انتظام نہیں کر پا رہا تھا. کسی شخص نے اسے حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کا مشورہ دیا. لہذا وہ شخص اپنی مراد لے کر چل پڑا. جس وقت وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا تو آپ اپنے خادمین کے ساتھ کھانا کھانے میں مصروف تھے. اس نے دل میں سوچا کہ اتنی بڑی ہستی ہیں، شاید مجھے کھانے میں شریک نہ کریں. ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ آپ نے اس پر شفقت کرتے ہوئے فرمایا آئیے ہمارے ساتھ کھانے میں شامل ہو جائیے. لہذا وہ شخص کھانے میں شامل ہو گیا. کھانے سے فراغت کے بعد آپ نے ہاتھ دھوئے اور اس کی جانب متوجہ ہو کر اس کی حاجت پوچھی. حاجت سن کر ارشاد فرمایا اپنے اونٹوں کو لے آؤ اور اس جگہ سے اپنے اونٹوں کو کھلاؤ. اس نے آپ کی کرم نوازی دیکھی تو بے ساختہ کہنے لگا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اللہ کی قسم یہ سخاوت بے مثال ہے. انہیں اسے بھی کھلایا اور اس کے اونٹوں کو بھی کھانا کھلایا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرم نوازی کی کیا بات ہے. کبھی آپ کسی کی مشکل دور فرماتے، کبھی کسی غریب کی حاجت پوری فرماتے، کبھی کسی مسافر کو نوازتے، کبھی کسی مجبور کی مجبوری اور بے بسی کا ذکر سن کر اس کی امداد کے لیے کمر بستہ ہو جاتے. کیونکہ سخاوت کا عظیم وصف آپ کو اپنے پیارے نانا جان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے وراثت میں ملا تھا. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لاڈلے نواسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں خود ارشاد فرمایا حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے. لہذا آپ جود و سخاوت میں اپنی مثال آپ تھے. ایک مرتبہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک شخص نے حاضر ہو کر اپنی تنگ دستی اور فقر و فاقے کی شکایت کی. آپ نے فرمایا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، ہمارا وظیفہ آنے والا ہے، جیسے ہی وہ رقم پہنچے گی ہم آپ کو رخصت کر دیں گے. ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے 1,000 دینار یعنی سونے کے سکوں کی 5 تھیلیاں آپ کی بارگاہ میں پیش کی گئی، نذرانے کے طور پر پیش کی گئی۔ قاصد نے عرض کی کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معذرت کی ہے کہ یہ تھوڑی سی رقم ہے، اسے قبول فرما لیجیے اور غریبوں میں تقسیم فرما دیجیے۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ ساری رقم اس غریب آدمی کے حوالے کر دی، اور اس کرم نوازی کے باوجود جو تاخیر ہوئی اس پر معذرت بھی فرمائی، تو اس کو بٹھا کے جو رکھا اس پر معذرت بھی فرمائی۔ کیا بات ہے! میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی عرض کرتے ہیں نا، یا شہید کربلا فریاد ہے، یا شہید کربلا فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے، نور چشم فاطمہ فریاد ہے۔ ایک مرتبہ نواسہ مصطفیٰ جگر گوشائے شیر خدا حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ایک چرواہے کے پاس سے ہوا جو بکریاں چرا رہا تھا۔ وہ چرواہا آپ کے پاس حاضر ہوا اور تحفے کے طور پر ایک بکری آپ کی خدمت میں پیش کی۔ آپ نے اس سے پوچھا کہ تم آزاد ہو کہ غلام؟ اس نے عرض کی حضور میں غلام ہوں۔ آپ نے وہ بکری اسے واپس لوٹا دی۔ اس نے عرض کی حضور یہ میری اپنی بکری ہے، تو آپ نے بکری قبول فرما لی۔ پھر آپ نے اس غلام کو بھیڑ بکریوں سمیت اس کے آقا سے خرید کر آزاد فرما دیا اور بھیڑ بکریاں بھی اسے تحفے میں دے دی۔ آیا تھا ایک بکری دینے، جان بھی چھڑا لی اور اتنے سارے تحفے لے کر گیا۔ کسی شاعر نے کہا ہے نا، آؤ در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در سہارا پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سخاوت اور آپ کے کریمانہ انداز کے بارے میں ہم نے سنا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ یہ صفات اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں، اپنی استطاعت کے مطابق اپنے پریشان حال مسلمان بھائیوں کی مدد کیا کریں۔ حدیث پاک میں ہے قیامت کے روز جبکہ اللہ عز و جل کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، 3 شخص اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ ارشاد فرمایا، نمبر 1 جس نے میرے کسی امتی کی پریشانی دور کی ہوگی، نمبر 2 جس نے میری سنت کو زندہ کیا ہوگا، نمبر 3 تیسرا شخص جس نے مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ جو مال ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس کے ذریعے اپنے عزیز رشتہ داروں اور غریبوں کے ساتھ خیر خواہی کیا کریں۔ سخاوت کا جذبہ دل میں پیدا کرنے کے لیے سخاوت اور صدقے کے بارے میں آئیے 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سنتے ہیں۔ سخی آدمی اللہ عز و جل سے، جنت سے اور لوگوں سے قریب ہے اور دوزخ سے دور ہے۔ 3 باتیں وہ ہیں جن پر میں قسم کھا سکتا ہوں، اور ان میں سے ایک بات کی میں تمہیں خبر دیتا ہوں، اسے یاد رکھو کہ بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا۔ تیسرا فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم،
نماز ایمان کی دلیل ہے اور روزہ گناہوں سے ڈھال ہے اور صدقہ خطاؤں کو اس طرح مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، میدان کربلا میں کربلا والوں کو کس قدر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، مگر ان مشکل گھڑیوں میں بھی ان مبارک ہستیوں نے اپنے کریمانہ انداز میں کوئی تبدیلی نہ لائی، بلکہ ان کٹھن حالات میں ظاہری بے سر و سامانی کے باوجود اپنی سخاوت کے دریا بہاتے رہے۔ آئیے اس سلسلے میں حضرت سیدتنا زینب بنت شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہا کی کرم نوازی کا ایک واقعہ سنتے ہیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اہل بیت کو مدینہ منورہ تک پہنچانے کے لیے جس شخص کو مقرر کیا گیا تھا وہ بہت نیک دل آدمی تھا۔ اس نے پورے راستے اہل بیت کی ضروریات کا خیال رکھا اور ان کے ساتھ نرمی اور حسن سلوک سے پیش آیا۔ جب یہ قافلہ مدینہ منورہ پہنچ چکا تو شہزادی شیر خدا حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی چھوٹی بہن فاطمہ بنت علی رضی اللہ تعالی عنہا نے ان سے عرض کی، اس شخص نے پورے سفر میں ہمارا خوب خیال رکھا ہے، ہمیں بھی اسے کچھ نہ کچھ انعام دینا چاہیے۔ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ ہم اس شخص کو تو صرف اپنے زیورات ہی پیش کر سکتے ہیں۔ چنانچہ دونوں شہزادیوں نے اپنے کنگن وغیرہ اتار کر اسے تحفے میں دے دیے اور ساتھ ہی معذرت بھی کی کہ اس کے علاوہ ہمارے پاس دینے کو کچھ نہیں۔ اس شخص نے وہ تمام سامان واپس لوٹا دیا اور عرض کی، اگر میں نے وہ خود خدمت گزاری دنیاوی مفاد کے لیے کی ہوتی تو یقیناً اس انعام پر مجھے خوشی ہوتی، مگر میں نے تو وہ صرف اللہ عز و جل کی خوشنودی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ لوگوں کی قرابت داری کی وجہ سے کی تھی۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اہل بیت اطہار کی کرم نوازی کس قدر اعلیٰ درجے کی تھی کہ حضرت سیدتنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عقیدت کا اظہار کرنے اور اہل بیت کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے والے کو نہ صرف اپنے زیورات عطا کر دیے بلکہ اس بات پر اس سے معذرت کا اظہار بھی فرمایا کہ اس کے علاوہ تمہیں دینے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ ان مبارک ہستیوں کے روشن کردار سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ اچھا برتاؤ کرے تو بدلے میں ہمیں بھی اس کے شکریہ کے طور پر اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے، من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، یعنی جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ عز و جل کا بھی شکر گزار نہیں ہوتا۔ اس حکایت سے ہمیں یہ مدنی پھول بھی ملا کہ اللہ عز و جل کی رضا حاصل کرنے اور پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی سچی محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہمیں بھی اپنے دل میں اہل بیت کی عقیدت اور محبت کا چراغ روشن رکھنا چاہیے، کیونکہ محبت اہل بیت دنیا و آخرت کی سعادت حاصل ہونے کے علاوہ شفاعت مصطفیٰ حاصل ہونے کا بھی ذریعہ ہے۔ جیسا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو شخص وسیلہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور یہ چاہتا ہے کہ میری بارگاہ میں اس کی کوئی خدمت ہو جس کے سبب میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں، اسے چاہیے کہ میرے اہل بیت کی خدمت کرے اور انہیں خوش کرے۔ سبحان اللہ، کس قدر خوش قسمت ہیں وہ مسلمان جو اللہ عز و جل کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کی خوشی اور ان کی دلجوئی کا سبب بنے۔ آئیے اہل بیت اطہار کے فضائل پر مزید 3 فرامین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سنتے ہیں۔ ارشاد فرمایا، جو میرے اہل بیت میں سے کسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا میں قیامت کے دن اسے اس کا صلہ دوں گا۔ مزید ارشاد فرمایا، جو شخص اولاد عبد المطلب میں سے کسی کے ساتھ دنیا میں بھلائی کرے گا اس کا صلہ دینا مجھ پر لازم ہے جب وہ قیامت کے دن مجھ سے ملے گا۔ نمبر 3 ارشاد فرمایا، ستارے آسمان والوں کے لیے باعث امن ہیں اور میرے اہل بیت میری امت کے لیے باعث امن ہیں۔
اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اسی مبارک گھرانے کے حوالے سے لکھتے ہیں نا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول، سہارا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ اس شعر میں اعلیٰ حضرت کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ اے رضا، اس کرم اور رحمت والے باغ کی کیا بات ہے جس باغ رسالت کی کلی فاطمۃ الزہرا ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام حسن و امام حسین اس مہکتے باغ کے مہکتے پھول ہیں۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جس طرح اہل بیت اطہار کی محبت دنیا و آخرت میں نجات پانے اور شفاعت پانے کا ذریعہ ہے، ایسے ہی اس پاک گھرانے سے بغض و عناد رکھنا ہلاکت کا سبب ہے۔ جیسا کہ بحر و بر کے بادشاہ، دو عالم کے شہنشاہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہم سے ارشاد فرمایا، جو تم سے جنگ کرے میں اس سے جنگ کروں گا، اور جو تم سے صلح کرے اس کی مجھ سے صلح ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے، خبردار جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا، جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا، وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھا ہوگا کہ یہ اللہ کی رحمت سے نا امید ہے۔ اور آگاہ ہو جاؤ، جو شخص اہل بیت سے بغض و عداوت کی حالت پر مرا وہ کافر مرا، اور کان کھول کر سن لو، جو شخص اہل بیت کی بغض و عداوت پر مرا اسے جنت کی خوشبو بھی نصیب نہ ہوگی۔ مولانا حسن رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے نعتیہ دیوان ذوق نعت میں لکھتے ہیں نا اسی گھرانے کے بارے میں، باغ جنت کے ہیں بہرے مدح خانے اہل بیت، تم کو مژدہ نار کا اے دشمنانے اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، کس زبان سے ہو بیان عز و شان اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، مدح گوئے مصطفیٰ ہے مدح خانے اہل بیت، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ان کے گھر میں بے اجازت جبرائیل آتے نہیں، ارے قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے کہ اہل بیت سے بغض رکھنے کی کیسی سخت وعیدیں ہیں، لہذا ہمیں چاہیے کہ ہر دم ان کا خوب ادب اور احترام کریں، اور اہل بیت سے عداوت اور دشمنی رکھنے والوں کی صحبت سے بھی کوسوں دور رہیں، کیونکہ صحبت ضرور رنگ لاتی ہے۔
اگر اچھوں کی صحبت مل جائے تو انسان میں اچھائی پیدا ہو ہی جاتی ہے، اور دل بھی گناہوں سے بیزار، نیکیوں کا طلبگار، اور بزرگان دین اور اہل بیت اطہار کی محبت سے سرشار ہو ہی جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اگر خدا نہ خواستہ بری صحبت میسر آ جائے تو انسان نہ چاہتے ہوئے بھی برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ لہذا اولیاء اور اہل بیت سے عقیدت و محبت رکھنے والوں ہی کی صحبت اختیار کرنی چاہیے، تاکہ ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں بھی ان نیک ہستیوں کا ادب اور احترام نصیب ہو جائے۔ بدقسمتی سے آج کل بری صحبتیں اس قدر عام ہو چکی ہیں کہ اچھی صحبت ملنا مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کا مدنی ماحول یقیناً اللہ عز و جل کی بہت بڑی نعمت ہے، جو اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کرنے کے عظیم مقصد کے پیش نظر لوگوں کو گناہوں سے بچانے، نیکیوں کی راہ پر لانے اور انہیں صحابہ، اولیاء و اہل بیت اطہار کی محبت گھول کر پلانے میں مصروف عمل ہے۔ لہذا ہم سب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہیں اور گناہوں سے نفرت، نیکیوں کی رغبت اور اہل بیت کی سچی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے وقتاً فوقتاً دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں میں بھی سفر کرتے رہیں۔ بلکہ تمام اسلامی بھائی کربلا والوں کے کریمانہ انداز کو نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہوئے شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب کی نیت سے بالخصوص عاشورہ یعنی 8، 9، 10 یا 9، 10، 11 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے ابھی سے نیت فرما لیجیے کہ انشاءاللہ حاضرین اور مدنی چینل کے ناظرین کسی کو بھی امیر اہل سنت کی ترغیب دلانے پر گھر میں نہیں رہنا، مدنی قافلوں کا مسافر بن جانا ہے۔ انشاءاللہ اس سے خوب خوب برکتیں حاصل ہوں گی اور اہل بیت کی محبت میں بھی اضافہ ہوگا۔ اولیاء کا کرم تم پہ ہو لاجرم، خوب جلوے ملے قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، میں چلو۔ اولیاء کرام ان کا فیضان عام لوٹنے سب چلے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ ہر کسی کی زبان پر ہو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، یا خدا ہر گھڑی رٹ ہو عطار کی، بس قافلے میں چلے، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو، قافلے میں چلو۔ کربلا والوں کی محبت اور ان کی الفت دل میں مزید بڑھانے کے لیے میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہم العالیہ کا ایک مایا ناز رسالہ جس کا نام ہے امام حسین کی کرامات، اس کا مطالعہ بھی نہایت مفید ہے۔ یہ رسالہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، آپ کے فضائل و کمالات اور آپ کی کرامات، یزیدیوں کے دردناک انجام اور دیگر زبردست معلومات پر اور عاشورہ کے فضائل پر مشتمل انمول مدنی پھولوں پر یہ مبنی ہے، مشتمل ہے۔ لہذا آج ہی اس رسالے کو مکتبۃ المدینہ سے ہدیۃً طلب فرمائیں، خود بھی اس کا مطالعہ کریں اور دوسرے اسلامی بھائیوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کے شعبہ تراجم کی کوششوں سے اس رسالے کا 7 زبانوں میں ترجمہ بھی ہو چکا ہے، انگلش زبان میں، ہندی زبان میں، سندھی، گجراتی اور دیگر زبانوں میں یہ رسالہ آ چکا ہے۔ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے اس رسالے کو پڑھا بھی جا سکتا ہے اور ڈاؤن لوڈ کر کے پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے۔ کربلا والوں کے کریمانہ انداز کے حوالے سے آج ہم مدنی پھول حاصل کر رہے ہیں۔ یقیناً
عفو درگزر کرنا، حق تلفی کرنے والے کو بھی معاف کر دینا، درگزر سے کام لینا، یہ اہل بیت اطہار علیہم الرضوان کے بے مثال انداز ہیں۔ معاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری سنت بھی ہے، اور ساتھ ساتھ ایک عمدہ خصلت ہے، ایک زبردست عادت ہے۔ قرآن کریم میں عفو درگزر سے کام لینے کا حکم بھی دیا گیا ہے، جیسا کہ سورۃ الاعراف پارہ نمبر 9 آیت نمبر 199 میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاہلین۔ ترجمہ کنز ایمان، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، معافی کی برکت سے باہمی صلح کی فضا پیدا ہوتی ہے، آپس کے مسائل حل ہوتے ہیں، باہمی ناراضیوں کا خاتمہ ہوتا ہے، آپس میں محبت بڑھتی ہے اور دل میں بغض و کینہ کے جذبات پیدا نہیں ہوتے۔ لہذا ہمیں بھی چاہیے کہ کربلا والوں کے انداز کریمانہ کی نقل کرتے ہوئے عفو درگزر سے کام لیا کریں۔ کسی مسلمان کا قصور معاف کرنے سے معاف کرنے والے کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، کسی کو معاف کرنے کی وجہ سے اللہ عز و جل معاف کرنے والے بندے کی عزت ہی میں اضافہ فرماتا ہے۔ عفو درگزر، معاف کرنا، اس حوالے سے اہل بیت اطہار کا کیا کریمانہ انداز تھا، چنانچہ حکایت سماعت کیجیے۔ ایک مرتبہ عصام بن مستلق نامی ملک شام کا ایک باشندہ، جو کہ مولا کائنات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتا تھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے انہیں اور ان کے والد گرامی کو برا بھلا کہنے لگا۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے جھڑکنے، الجھنے یا تلخ کلامی کرنے کے بجائے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد یہ آیات مبارکہ تلاوت فرمائی، جن میں عفو درگزر کی ترغیب ہے، جن کا ترجمہ کنز ایمان یوں ہے، اے محبوب معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو، اور اے سننے والے، اگر شیطان تجھے برے کام پر اکسائے تو اللہ کی پناہ مانگ، بے شک وہی سنتا جانتا ہے، بے شک وہ جو ڈر والے ہیں جب انہیں کسی شیطانی خیال کی ٹھیس لگتی ہے ہوشیار ہو جاتے ہیں، اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ پھر فرمایا، اپنے اوپر بوجھ ہلکا رکھ، اے بھائی میں اللہ عز و جل سے تیرے لیے اور اپنے لیے مغفرت کا سوال کرتا ہوں۔ وہ آپ کی اور آپ کے والد گرامی کی برائی کر رہا ہے، آپ کے منہ پر برا بھلا کہہ رہا ہے اور آپ اس کے لیے مغفرت کا سوال کر رہے ہیں، درگزر سکھا رہے ہیں اسے۔ اس کے علاوہ آپ اس کے ساتھ اس قدر عفو درگزر اور نرمی اور خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئے کہ اس کا جو بغض تھا، جو عداوت تھی، وہ اچانک محبت میں تبدیل ہو گئی اور وہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ روئے زمین پر حضرت سیدنا امام حسین اور آپ کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے زیادہ میرے نزدیک کوئی پیارا نہیں۔ ابھی برا بلا کہہ رہا تھا، آپ نے نرمی فرمائی، اصلاح فرمائی تو محبت پیدا ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسی نے گالی دی، تو آپ نے بھی غصہ کرنے اور انتقامی کارروائی کرنے کے بجائے اسے اپنا مبارک کرتا اور 1000 درہم عطا فرما دی۔ کسی نے کہا، آپ نے تو 5 خصلتیں جمع کر لی ہیں، بردباری، کسی کو تکلیف نہ دینا، اس شخص کو ایسی بات سے رہائی دینا جو اسے اللہ عز و جل سے دور کر دیتی، اسے توبہ و ندامت کی طرف راغب کرنا اور برائی کے بعد تعریف کی طرف رجوع کرنا۔ آپ نے معمولی دنیا کے ساتھ یہ تمام عظیم چیزیں خرید لیں، یعنی کرتا اور 1000 درہم دے کر گویا اتنی ساری بھلائیاں آپ نے حاصل فرما لی۔ اسی طرح ایک بار امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی کنیز وضو کرا رہی تھی، اچانک اس کے ہاتھ سے برتن آپ کے چہرے پر گر گیا، جس سے آپ کا چہرہ مبارک زخمی ہو گیا۔ آپ نے اس کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو اس نے عرض کی، اللہ عز و جل فرماتا ہے، والکاظمین الغیظ، غصہ پینے والے،
اللہ تعالیٰ کے محبوبین کا ذکر کرتے ہوئے غصہ پینے والوں کا ذکر ہے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں نے اپنا غصہ پی لیا. اس نے پھر عرض کی والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے، ان کی بھی طرف اللہ تبارک و تعالی تعریفی کلمات ارشاد فرماتا ہے. آپ نے فرمایا اللہ تجھے معاف فرمائے. پھر وہ کنیز کہنے لگی واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. تو آپ نے ارشاد فرمایا جا تو اللہ کی رضا کے لیے آزاد ہے. گرا تھا برتن، ہو سکتا تھا مار پڑتی، ڈانٹ پڑتی، ادھر اتنے کریم آقا ہیں کہ اسے آزادی فرما دیا. سبحان اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ یہ حضرات کتنے نرم مزاج اور بردبار ہوا کرتے تھے. لوگوں کی غلطیوں پر ان کو ڈانٹنے جھڑکنے اور ان کے ساتھ الجھنے کے بجائے ان کے قصور کو معاف کرنے والے تھے. ہم کربلا کے جانثاروں کی محبت کا دم تو آج بھرتے ہیں، لیکن ہمیں اس پر بھی غور کر لینا چاہیے کہ کیا ہم بھی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرتے ہیں، یا ان سے فوراً بدلہ لینے کا، انتقامی کارروائی کرنے کا جذبہ دل میں جوش مارنے لگتا ہے. تکلیف پہنچانے والے کو اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے لیے بڑی کوشش کرتے ہیں. حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس پیارے انداز میں اس کنیز کو نہ صرف معاف کر دیا بلکہ آزاد بھی فرما دیا. اس حکایت میں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے جو اپنے ملازمین کے ساتھ انتہائی نامناسب سلوک کرتے ہیں اور ان کی معمولی معمولی غلطیوں پر بھی انہیں خوب جھاڑتے ہیں، ان کی حوصلہ شکنی کرتے ہیں، دل آزاری کرتے ہیں. اس کے بجائے ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے، ان کی غلطیوں پر بھی انہیں پیار اور محبت سے سمجھائے اور اللہ عز و جل کی رضا کے لیے ان سے درگزر کریں. انشاءاللہ عز و جل اس کی خوب برکتیں ملیں گی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب لوگ حساب کے لیے ٹھہرے ہوں گے تو اس وقت ایک منادی یہ اعلان کرے گا کہ جس شخص کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے وہ اٹھے اور جنت میں چلا جائے. پھر دوسری بار اعلان کرے گا کہ جس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، منادی کہے گا، پوچھا جائے گا کہ کس کا اجر اللہ عز و جل کے ذمہ کرم پر ہے، تو منادی بتائے گا ان لوگوں کا جو لوگوں کی خطاؤں کو معاف کرنے والے تھے. یہ سننے پر ہزاروں آدمی کھڑے ہوں گے اور بلا حساب جنت میں داخل ہو جائیں گے. حضرت سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ اس کے لیے جنت میں محل بنایا جائے اور اس کے درجات بلند کیے جائے تو اسے چاہیے کہ جو اس پر ظلم کرے وہ اسے معاف کر دے، اور جو اسے محروم کرے وہ اسے عطا کرے، اور جو اس سے تعلقات توڑے وہ اس سے تعلقات جوڑے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ، کیا ہمارا دین ہے، کیا ہمارے اسلاف ہیں، کتنے پیارے انداز میں زندگی گزارتے ہیں اور کتنے پیارے انداز میں ہمارے دین پاک نے زندگی گزارنے کے اصول ہمیں عطا فرمائے. ہمیں بھی چاہیے کہ جب کوئی ہمیں برا بھلا کہے یا ہمارے ساتھ برا سلوک کرے تو اہل بیت اطہار کے کریمانہ انداز کو پیش نظر رکھتے ہوئے درگزر سے کام لیں، معاف کر دیں. اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا سیکھیں اور ایسے بے ضرر بن جائیں بلا ضرورت، بلا حاجت شرعی. ہم سے انسان تو کیا، کوئی مکوڑا بھی تکلیف میں نہ پڑے، کوئی چھوٹی سی چونٹی کو بھی مجھ سے تکلیف نہ پہنچے. ہمیں ایسا ہو جانا چاہیے. ہمارے شر سے لوگوں کو امن حاصل ہونا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم ایسے بن جائیں. ہم سے لوگ خیر خواہی کی توقع کریں، ہم سے لوگ اچھائی کی امید رکھیں. یار یہ آدمی ہے نا، یہ اچھا کام کرے گا، یہ خیانت نہیں کرے گا، یہ دھوکہ نہیں دے گا، یہ ڈانٹے گا نہیں، یہ مارے گا نہیں. ایسا ہونا چاہیے. ہمارا انداز ایسا ہو جائے. ہم جب دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آ گئے، دعوت اسلامی کا پیارا مدنی ماحول ہمیں مل گیا، اب بھی بد اخلاقیاں کریں گے، اب بھی جھاڑنے ڈانٹنے کی عادتیں ہم سے نہیں نکلیں گی. کب تک آخر؟ ہمیں اپنے اخلاق کو سنوارنا ہے. ہمیں حقوق العباد کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ بجا جگہ ہو، درست جگہ ہو، جہاں پر ہم غصہ کر سکتے ہیں وہاں پر بھی معافی درگزر سے کام لے. انشاءاللہ
معاف کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بلندی ہی عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اچھائیاں عطا فرمائے, ہمیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول پر استقامت عطا فرمائے, عفو و درگزر کا پیکر بنائے اور دونوں جہانوں کی برکتیں عطا فرمائے. الحمدللہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع کا سلسلہ جاری ہے. اختتام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چند سنتیں آئیے سن لیتے ہیں. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. لباس کے بارے میں چند مدنی پھول سنتے ہیں. سب سے پہلے فرامین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی آنکھوں اور لوگوں کے ستر کے درمیان پردہ یہ ہے کہ جب کوئی کپڑے اتارے تو بسم اللہ کہہ لے. اسی طرح جو شخص کپڑا پہنے اور یہ پڑھے الحمدللہ الذی کسانی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ, تو اس کے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو باوجود قدرت زینت کا لباس پہننا عاجزی کے طور پر چھوڑ دے, اللہ عز و جل اس کو کرامت کا حلہ پہنائے گا. خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک لباس اکثر سفید کپڑے کا ہوتا. لباس حلال کمائی سے ہو اور جو لباس حرام کمائی سے حاصل ہوا ہو اس میں فرض و نفل کوئی نماز قبول نہیں ہوتی. پہنتے وقت سیدھی طرف سے شروع کیجئے کہ سنت ہے. مثلا جب کرتا پہنے تو پہلے سیدھی آستین میں سیدھا ہاتھ داخل کریں, پھر الٹا ہاتھ الٹی آستین میں. اسی طرح پاجامہ پہننے میں پہلے سیدھے پائنچے میں سیدھا پاؤں داخل کریں, اور جب کرتا یا پاجامہ اتارنے لگے تو اس کے برعکس یعنی الٹ کیجئے, یعنی الٹی طرف سے شروع کیجئے. پہلے الٹا ہاتھ نکالیے, پہلے الٹا پیر پاجامے سے نکالیے. بہار شریعت جلد 3 صفحہ نمبر 409 پر ہے. سنت یہ ہے کہ دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک ہو اور آستین کی لمبائی زیادہ سے زیادہ انگلیوں کے پوروں تک ہو اور چوڑائی 1 بالشت ہو. سنت یہ ہے کہ مرد کا تہبند یا پاجامہ ٹخنے سے اوپر رہے. مرد مردانہ اور عورت زنانہ لباس ہی پہنے. چھوٹے بچوں اور بچیوں میں بھی اس بات کا لحاظ رکھیے. مرد کے لیے ناف کے نیچے سے گھٹنوں کے نیچے تک عورت ہے, یعنی اس کا چھپانا فرض ہے. ناف اس میں داخل نہیں اور گھٹنے داخل ہیں. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 2 کتب بہار شریعت حصہ 16 اور سنت اور آداب ہدیتاً طلب کیجئے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر کرنا ہے. دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے 6 درود پاک اور 2 دعائیں. آئیے ان معمولات کو پورا کرتے ہیں. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم 1 مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا, اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آپ بھی پڑھ لیجئے. اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وسلم. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں.
آپ بھی پڑھ لیجئے صلی اللہ علی محمد. حضرت احمد ساوی رحمت اللہ تعالی علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود شریف پڑھنے والے کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب ملتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو تعجب ہوا کہ یہ کون مرتبے والا ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آپ بھی پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد کما تحب وترضى لہ. شافع امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آپ بھی پڑھ لیجئے اللہم صلی علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیامہ. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آپ بھی اس دعا کو پڑھ لیجئے جزا اللہ عنا محمدا ما ہوا اہلہ. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی. آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. فیضان مدنی مذاکرہ انشاءاللہ الحمدللہ عز و جل. صلو علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں مدنی چینل کے ناظرین الحمدللہ ماہ محرم الحرام جاری ہے اور اس عشرے میں روزانہ ہی مدنی مذاکروں کا سلسلہ ہے اور کثیر عاشقان صحابہ و اہل بیت عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں یہ حاضری کی سعادت پا رہے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل باب الاسلام سے زمزم نگر سے دیگر قریبی شہروں سے مزید اسلام بھائیوں کی بھی آمد جو ہے وہ متوقع ہے. تو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمعہ ہفتہ اور اتوار 3 دن کے لیے نماز عشاء 8:15 بجے ادا کی جائے گی. تو 3 دن کے لیے نماز عشاء 8:15 بجے ادا کی جائے گی. تو مدنی چینل کے ناظرین بھی نوٹ فرما لیں کہ کل جو مدنی مذاکرہ ہے 8:45 بجے اس کا آغاز ہوگا. تو 8:15 بجے انشاءاللہ عز و جل عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں عشاء کی نماز باجماعت ادا کی جائے گی جمعہ ہفتہ اور اتوار. اور اسی کے ساتھ الحمدللہ چونکہ یہ تینوں دن اجتماعات کا تربیتی اجتماع کا بھی سلسلہ ہے تو کل جمعہ 2 بجے دوپہر
اور ہفتہ اتوار دوپہر 3 بجے دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے نگران ابو حامد حاجی محمد عمران عطاری مدظل العالی واقع کربلا پر سنت و برا بیان فرمائیں گے. تو یہ 3 دن بھی اجتماع کا سلسلہ ہوگا. دوپہر میں نگران شورا کا بیان ہے اور مدنی مذاکروں کے حوالے سے بھی عرض کیا ہے. تو جو عاشقان صحابہ و اہل بیت مدنی چینل پر ہیں ضرور اس کی برکتیں حاصل کریں. اور آج ہزارہا مدنی قافلے انشاءاللہ عز و جل رائے خدا عز و جل میں سفر کر رہے ہیں. تو جو مدنی قافلوں کے مسافر ہیں انہیں بھی چاہیے کہ مختلف مقامات پر وہاں کے مقامی اسلامیوں کو جمع کر کے مدنی مذاکروں کی برکتیں حاصل کرنا ہرگز نہ بھولیں. اس کی برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی برکتیں نصیب فرمائیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکتبۃ المدینہ کے اعلانات سماعت فرما لیجیے. امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ حسینی دولہا مکتبۃ المدینہ سے شائع ہوا ہے. اس رسالے میں کیا ہے سنیے. درود پاک کی برکت کس طرح کنویں کا پانی اوپر تک آیا. حسینی دولہا کون تھے؟ 3 بھائیوں کے دین اسلام کے لیے عظیم الشان قربانی کا ایمان افروز واقعہ. اس کے علاوہ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا رسالہ حسینی دولہا کا خود بھی مطالعہ کیجیے اور اپنے و شہیدان و اسیران کربلا کے ایصال ثواب اور نیکی کی دعوت عام کرنے کی نیت سے گھر گھر دکان یہ رسالہ تقسیم بھی کیجیے. اس کا جیبی سائز 5 روپیہ اور بڑا سائز 10 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. الحمدللہ عز و جل مجلس تراجیم کی طرف سے اس رسالے کا 7 زبانوں میں ترجمہ ہو چکا ہے، جن میں رومن، اردو، انگلش اور فرینچ وغیرہ شامل ہیں. یہ رسالہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net سے ڈاؤن لوڈ اور پرنٹ آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. اسی طرح کتاب آئینہ قیامت، اس کتاب میں آپ پڑھ سکیں گے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل و خصائص، میدان کربلا میں رونما ہونے والے واقعات. 30 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. اسی طرح رسالہ امام حسن کی 30 حکایات، اس رسالے میں آپ پڑھ سکیں گے. سب سے پہلے غوثیت کا درجہ کس کو ملا؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پیاری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت و شفقت. اسی طرح امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطبہ، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شوق تلاوت. 12 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. اسی طرح مکتبۃ المدینہ کی کتاب فیضان فاروق اعظم جلد 2، اس کتاب میں امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت راشدہ پر مشتمل مدنی پھولوں سے مالا مال مدنی گلدستے موجود ہیں. مثلا خلافت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سنہرے دور کا مکمل بیان، فاروق اعظم اور حقوق العباد، عہد فاروقی کا نظام عدلیہ. 330 روپے ہدیہ پر مکتبۃ المدینہ سے طلب کیجیے. یاد رہے یہ قیمتیں جو بیان کی گئی ہیں یہ صرف پاکستان میں رہنے والوں کے لیے. پاکستان میں مکتبۃ المدینہ سے ان کتب و رسائل کو 50% ڈسکاؤنٹ یعنی رعایت پر حاصل کیا جا سکتا ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں کفر کے موضوع پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا. آج کے ہفتہ وار اجتماع کے مدنی حلقوں میں کفر کے موضوع پر سیکھنے سکھانے کا سلسلہ ہوگا اور سوتے وقت کی دعا یاد کروائی جائے گی انشاءاللہ عز و جل. اب انشاءاللہ عز و جل ذکر ہوگا، دعا ہوگی، صلاۃ و سلام، اذان عشاء پھر نماز عشاء بجماعت ادا کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
گنبد خضرا کا تصور باندھ کر درود پاک پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا نور الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. کعبۃ اللہ شریف کا تصور جما کر ایک زبان ہو کر اللہ کے ذکر میں شامل ہو جائیے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ. نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ. 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الا اللہ 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 الا اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ 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 اللہ
رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اللہ 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 رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اب انشاءاللہ عز و جل دعا کریں گے اللہ کی رضا کے لیے، ثواب کمانے کی خاطر. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیجئے، دعا کے آداب کو بھی ملحوظ خاطر رکھیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا ذا الجلال والإکرام یا ذا الطول والإنعام یا رب العالمین. زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے، یہ تیرا ہی تو ہے
کرم یا الہی، یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی، گناہوں کے امراض سے نیم جاہوں، پے مرشدی دے شفا یا الہی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، گناہوں نے میری کمر توڑ ڈالی، میرا حشر میں ہوگا کیا یا الہی۔ یا رب مصطفیٰ بطفیل مصطفیٰ عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تیرے گناہگار سیاہکار بندے تیرے حضور حاضر ہیں مولا، شب جمعہ ہے، محرم الحرام کے بابرکت ایام ہیں، واسطہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیش کیا ہے۔ مولا ہم اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی تیری نافرمانی میں گزار دی ہے، بال سیاہ سے سفید ہو چکے، سفید ہونے والے ہیں، موت کے قاصد نظر آنے لگے ہیں، لیکن گناہوں کی عادتیں ہیں کہ چھوٹتی نہیں ہیں۔ اے مولا ہمارے کالے کرتوتوں نے ہمارے دل کو سیاہ کر دیا، ہمارے چہرے تیرے کرم سے بچے ہوئے ہیں، ورنہ یہ چہرے بھی سیاہ ہو جائیں۔ تیری رحمت کی چادر نے ہمارے عیبوں کو چھپا رکھا ہے۔ اے رب کریم تجھے کربلا والوں کی عظمتوں کا واسطہ، تجھے صحابہ اکرام علیہم الرضوان کی عظیم شانوں کا واسطہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہماری حتمی مغفرت فرما دے، ہمیں سچی توبہ عطا فرما دے۔ اے رب رحمان تجھے تیری رحمانیت کا واسطہ یا اللہ، ہمیں نیک بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے یا اللہ۔ ہم نیک بننا چاہتے ہیں، دل چاہتا ہے، اچھوں کو دیکھتے ہیں تو دل ہوتا ہے کہ ہم بھی اچھے بن جائیں، ہم بھی سچے بن جائیں، ہم بھی نمازی بن جائیں، تہجد گزار بن جائیں، مگر نفس و شیطان کیا کہیے کہ ہمارے دل و دماغ پہ غالب آ چکے ہیں۔ پھر صبح ہوتی ہے تو گناہوں کی عادتوں میں پڑ جاتے ہیں۔ اے مولا اب تو تیری رحمت ہی ہمیں بچا سکتی ہے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، کچھ میرے بچنے کی صورت کیجئے، اب تو جو ہونا تھا مولا ہو گیا۔ اے رب کریم اپنی رحمت سے ہماری مغفرت کر دے، ہمارے لیے عافیت کے دروازے کشادہ کر دے، ہمیں سچی توبہ کرنے والا بنا دے، گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت عطا کر دے۔ یا خدا اس محرم کے صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے، نیک بن جاؤں جی چاہتا ہے، یا خدا تجھ سے میری دعا ہے۔ یا رب کریم ہمارے دلوں کی سختی دور فرما، دلوں کی سیاہی دور فرما یا اللہ، دلوں کا میل دور فرما، بغض و کینہ، عداوت، حسد، تکبر، حب جاہ، حب مال، اس طرح کی مزید گندگیوں سے ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمارے خیالات کو پاکیزہ کر دے، ہمیں زبان، کان، آنکھ
اور دیگر اعضاء کا قفل مدینہ عطا فرما دے. یا اللہ کربلا والوں کے کریمانہ انداز کا حصہ، اس کا صدقہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمیں بھی ان انداز والا بنا دے، ہمیں بھی خوش اخلاق بنا دے، ہمیں بھی یا اللہ با کردار بنا دے، ہمیں بھی لوگوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنے والا بنا دے. یا اللہ ہمیں 5 وقتہ نماز با جماعت پڑھنے والا بنا دے، مدنی انعامات کا عامل بنا دے، مدنی قافلوں کا مسافر بنا دے. جو عاشقان رسول مدنی قافلوں کے سفر میں ہیں یا آج 8, 9, 10 محرم الحرام کے مدنی قافلوں میں سفر کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، رب کریم سب کی حفاظت فرما، سب کو ان کے مقصد میں عظیم کامیابیاں عطا فرما، ہر طرح کی آفات و بلیات حادثات سے سب کی حفاظت فرما. مولا کریم شہدائے کربلا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کہ جذبہ قربانی کا واسطہ ہمیں بھی قربانی دینے کا جذبہ عطا فرما. دین متین کی خاطر اپنا وقت اور اپنے مال کو قربان کرنے کا سچا جذبہ عطا فرما. ضرورت پڑنے پر اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے بھی تیار رہنے کا جذبہ عطا فرما. مولا کریم جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، انہیں عافیت عطا فرما. گھروں میں، ہسپتالوں میں، جہاں کہیں جس طرح کے چھوٹے بڑے ظاہری باطنی امراض کے شکار ہیں، رب کریم سب کی خیر کر دے، سب سے بلاؤں کے سائے ٹال دے، سب سے مشکلات کو دور کر دے. بے اولادوں کو نیک صالح عافیت والی اولاد عطا فرما. اولاد والوں کو اپنی اولاد کی خوشیاں دکھا، ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کا نور بنا، دل کا سرور بنا، انہیں مبلغ دعوت اسلامی بنا. مولا کریم جن کا اپنا گھر نہیں انہیں اپنا گھر عطا فرما، جن کا اپنا روزگار نہیں انہیں عافیتوں والا حلال روزگار عطا فرما. یا اللہ جو تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو انہیں آباد فرما، ان کے دلوں کو آباد فرما. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جتنے عاشقان رسول حاضر ہیں یا اللہ سب کی خیر فرما، سب کی دلی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. مدنی چینل پر جو ناظرین دعا میں شامل ہیں یا اللہ سب کے دلوں کی مرادوں کو تو جانتا ہے، سب کے ناموں کو تو جانتا ہے، سب کے کاموں کو تو جانتا ہے. رب کریم سب کی مرادوں پر اپنی رحمت کی نظر فرما. مولا کریم ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کو دراز عمر بالخیر عطا فرما. آپ کی آل اولاد بالخصوص آپ کی ہمشیر کو صحت و عافیت عطا فرما. یا اللہ عز و جل جن جن عاشقان رسول نے دعاؤں کے لیے کہا، پرچیاں بھیجی، یا اللہ بڑا حسن ظن رکھ کر دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں کہ عالمی مدنی مرکز میں ہزاروں عاشقان رسول دعا پر آمین کہتے ہیں. ان میں تیرے پیارے، تیرے اولیاء، تیرے نیک بندے بھی ہوتے ہیں. مولا کریم تجھ سے، تیری ذات سے یہ حسن ظن ہے، اپنے بندوں کا حسن ظن جو ہے اس سے بھی بڑھ کر عطا فرما. یا اللہ عز و جل ہمارے بارے میں اپنی خفیہ تدبیر اچھی فرما، ہمارا ایمان سلامت فرما. ہم سب کو دعوت اسلامی پر، شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی پر استقامت عطا فرما. ایمان پہ دے موت، مدینے کی گلی میں مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله محمد رسول الله. کربلا کے جانثاروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام. یا حسین ابن علی مشکل کشا
نثاروں کو سلام، آپ کے سب جانثاروں کو سلام، جس کے سینے کربلا میں جان دی، جس کے سینے کربلا میں جان دی، ان سبھی ایمان داروں کو سلام، ان سبھی ایمان داروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، جو حسینی قافلے میں تھے شریک، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کہتے ہیں عطار ساروں کو سلام، کربلا کے جانثاروں کو سلام، فاطمہ زہرا کے پیاروں کو سلام۔ مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، برحمتک یا ارحم الراحمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ رحمتوں کا دریا سر عام چل رہا